بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں جاری و ساری ہیں۔ اللہ پاک اس ماہ مقدسہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تفسیر نعیمی کے اندر حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، یعنی رمضان المبارک۔ گویا کعبہ کنواں ہے، کعبۃ المکرم کنواں ہے۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ تو کعبہ مسلمان کو بلا کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا یہ کعبہ کنواں ہے۔ اور رمضان شریف دریا ہے، مطلب یہ ہے کنویں کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، کنویں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دریا اپنا فیض دینے کے لیے خود چل کے آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، کعبہ معظمہ سے برکتیں لینی ہے تو کعبہ معظمہ کے پاس جانا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کو ایسا رحمتوں والا بنایا کہ یہ مہینہ خود مسلمانوں کے پاس چل کر آتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور پھر تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کو یہ شان عطا کی ہے کہ ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے، ہر لمحہ عبادت ہے۔ روزہ ہے تو عبادت ہے، روزے کی سحری ہے تو عبادت ہے، روزے کا افطار ہے تو عبادت ہے، افطار کے بعد تراویح کا انتظار بھی عبادت ہے، پھر تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے، پھر تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مہینوں میں کچھ خاص اوقات رکھے ہیں برکتوں والے، لیکن اللہ پاک نے اس عظیم مہینے کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ اور منٹ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، عبادت کے لیے بنا دیا ہے، ہر لمحہ عبادت ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی بنا دیتی ہے۔ فرمایا بھٹی سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک جب آتا ہے ان گناہگار بندوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں غرق ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ ماہ مقدس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے ذریعے
ان गुनहगारों के गुनाहों को धो डालता है, इनका बदन भी साफ हो जाता है, इनका मन भी साफ हो जाता है, इनका तन भी साफ हो जाता है, और बल्कि इनके नाम आमाल में नेकियां भी आ जाती हैं। और अगर जो लोग इस माह मुकद्दसा में इसके फैजान उठाते हुए, इसका फैज हासिल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करें, तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह तो माफ कर ही रहा है, बल्कि जितने नाम आमाल में गुनाह होते हैं अल्लाह उन्हें नेकियों में तब्दील करके नेकियों वाले नाम आमाल में लिख देता है। तो फरमाया रमजान एक भट्टी की तरह है, जिस तरह भट्टी लोहे को साफ कर रही है, आला बना रही है, माह रमजान भी इन मुसलमानों को आला बनाने के लिए आता है, कीमती बना देता है इस मुसलमान को। लेकिन जैसे ही लैलतुल जायजा आती है, चांद रात आती है, हम फिर अपने बदन को, अपने तन को, फिर अपने मन को हम उन्हीं गंदगियों के साथ गंदे करने पे तुल जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक अजीम महीना दिया जो हमें साफ सुथरा करके जा रहा है, लेकिन फिर हम उसके जाने के बाद फिर हम अपने दामन को गंदा करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमतें फिर भी हमारा इंतजार कर रही होती हैं। पूरा साल अल्लाह की रहमतें हमारा इंतजार कर रही हैं कि बंदे आ जा, झुक जा, फिर भी तुझे माफ कर दूंगा। रमजान नहीं है तो क्या हुआ, मेरी रहमतें तो हर वक्त तेरे लिए मौजूद हैं। तो अजीम नमाजी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो महीना हमें अता किया है, इसका इस महीने में भी फायदा उठाएं। इस महीने के जाने के बाद भी इसकी बरकतें जो हमने पूरा महीना समेटी होती हैं, उन बरकतों को पूरा साल अपने लिए जो है ना इस्तेमाल करें, ताकि हम गंदगियों से बचें, गुनाहों के दलदल से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।